کمیٹی کے زیر اہتمام گولڈن جوبلی جشن زرری کی شکل میں نورانی اجلاس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ کئی ضلعوں سے تشریف لانے والے خوش نصیب یہاں اکٹھے ہیں۔ کمیٹی کے حساس اور جفا کش حضرات بھی منبر نور پہ تشریف فرما ہیں۔ ترتیب حالات کی نزاکت کی وجہ سے الٹ گئی، خود میں اپنے اوپر اس کو فٹ کرتا ہوں کہ دن بھر کا سفر کر کے آنے والا انسان جسے یہاں پہلی تقریر کرنی تھی، کمیٹی کے احباب کی ضد تھی کہ جلدی چلو، قریباً 11 بجے کے آس پاس منبر شریف پر آ گیا تھا اور رات کے گہرے سناٹے کے سینے پر آپ نے عشق و عرفان کا مدینہ سجایا ہی ہے۔ اس فقیر ثاقب القادری کو آخری تقریر کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ شاید نواسہ آل رسول ہونے کا اظہار کروانا اس بزرگ وقت کے ذریعے بھی منشائے قدرت ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ابھی فرمایا گیا رات کا سناٹا جو جو بڑھتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں بندوں سے قریب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ واقعی صلاۃ و سلام کا وقت قریب آ رہا ہے، دعا کا وقت قریب آ رہا ہے، اور الحمدللہ بالکل مقبولیت والے وقت میں سانسیں لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے، 2:30 بج رہے ہیں، یہ وقت جاگنے کا کم بھاگنے کا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے میں منبر شریف کی طرف آپ حضرات دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت قبول فرما لی ہے۔ یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ حوصلہ افزائی میں اس کی حوصلہ افزائی میں جی لگتا ہے جو مشرح ہو۔ ہمارے ایک مشہور بھائی اناؤنسر نے یہ احساس دلایا پورے مجمع کو، یہ سرزمین بزرگوں کی سرزمین ہے، یہ منبر شریف وہ منبر شریف ہے جسے لمبے عرصے تک بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے سرفراز فرمایا ہے۔ واقعی اپنے قول میں وہ سچے تھے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس کا مظاہرہ بھی کیا جائے۔ بزرگوں نے خون جگر سے سینچا ہے اس پاک اجلاس کو، مرکزی سیرت کمیٹی کو، تو منبر شریف کے جو آداب ہوتے ہیں انہیں بھی پیش نظر رکھا جائے۔ مسجد ہی کو دیکھ لیجئے، مسجد میں کہیں اور تو کہیں اور چلے گا، محراب میں آپ خود اسے جگہ دینا چاہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری طور پر بھی اپنے چہرے کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہو۔ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بہت بڑا ایجوکیٹڈ انسان ہے، ساتھ میں عالم بھی ہے، اور جتنے فضائل دنیاوی اعتبار سے ہوتے ہیں اس کا مالک ہے، صرف داڑھی نہیں ہے۔ ہرگز امام نہیں بننے دیں گے آپ،
الحمدللہ ممبر شریف کی طرف دیکھیے، ایسا سجا رکھا ہے آپ نے جیسے نورانی محراب بنا ہوا ہو۔ گزارش ہے احباب سے، ہمارے کابش بھائی عصر جدید کے سارے تقاضوں کو اپنے نغموں میں رکھتے ہیں۔ اللہ بڑھائے، خوب بڑھائے اور ترقی عطا فرمائے، مگر ایک کمی جو شدت سے محسوس کی جا رہی تھی، دعا کر دیجئے اللہ تعالی جلد سے جلد نعت پاک کی برکتوں سے یہ کمی پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمیٹی کے احباب نے الحمدللہ سارے علماء کی طرح اس فقیر کی بھی بڑے اچھے ماحول میں ضیافت فرمائی اور اسٹیشن سے یہاں تک استقبال فرمایا۔ خصوصاً ہمارے بھائی محمد امتیاز رضوی صاحب جو بہت دنوں سے کانٹیکٹ میں تھے، ان کی خواہش پر جہاں وہ چاہتے تھے وہاں قیام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ یہ وقت کشمکش والا وقت ہے۔ تقریر انشاءاللہ کل ہوگی، صلاۃ و سلام کے لیے تیاری ہم کریں گے۔ 3 شعر ذہن میں رکھیے، بالکل سنجیدگی کے ماحول میں۔ حضرت تاج رضا صاحب کلکتے سے تشریف لائے، بہت اچھے اشعار، اچھی آواز اور الحمدللہ مشرع شاعر ہیں۔ تاخیر سے ضرور پہنچے ہیں، ملک کے عظیم اناؤنسر جناب غلام مذکر خان صاحب، مگر اللہ نے جو دبدبا اور جو ولولہ عطا فرمایا ہے اس کا اظہار انہوں نے کر ہی دیا، اور انشاءاللہ کل بھی ملاحظہ کریں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم کا تصور رہے۔ سبحان اللہ۔ عشق رسول پاک کا سودا جو سر میں ہے، عشق رسول پاک کا، عشق رسول پاک کا سودا جو سر میں ہے، کعبہ ہے میرے دل میں، مدینہ نظر میں ہے، کعبہ ہے میرے دل میں۔ بہت آسان، بہت عمدہ، بہت مشکل، سبحان اللہ۔ سب کچھ لٹا کے حضرت ابو بکر نے کہا، سب کچھ لٹا کے حضرت ابو بکر نے کہا، تم دل میں ہو تو دولت کونین گھر میں ہے، تم دل میں ہو تو دولت، ثاقب پہ چشم خیر اٹھا دیجئے حضور، ثاقب پہ چشم خیر اٹھا دیجئے حضور، الجھا غلام آپ کا زنجیر شر میں ہے۔ اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے پوسٹر سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا، شعر میں اسی میں نے ضم کر دیا اور اشارہ کیا ہے، دنیا کہتی ہے مسلمان اور پریشان، دنیا حیران ہے، مسلمان اور پریشان۔ ہم کہتے ہیں بظاہر یہ پریشانی نظر آتی ہے، مگر الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہم ایمان والوں کے لیے امتحان ہے اور آزمائش ہم اہل ایمان کی پہچان ہے، آزمائش ہم اہل ایمان کی پہچان ہے۔
یہ امتحان راہ فلاح و ظفر میں ہے، یہ امتحان راہ فلاح و ظفر میں ہے، اور دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے، کیا بات ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے۔ خدا سلامت رکھے کمیٹی کے روح رواں حضرت عبدالجلیل صاحب اشرفی کو، اور حضرت اللہ مولانا سید منظر حسین صاحب قادری کو، الحمدللہ علماء کو انہوں نے اس منبر شریف سے قریب کیا اور جافشانی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اللہ تعالی اس اقدام میں مسلسل برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے توجہ، اور صلاۃ و سلام کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ظاہری طور پہ کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں تو روکا نہیں جائے گا۔ باشعور بچے بھی نظر کے سامنے ہیں، ہمارے جوان بھائی بھی اور بڑے بزرگ بھی۔ ایک بات جو پریکٹیکل طور پر سامنے آتی ہے، ہماری دنیا کا دستور ہے کہ اپنا دل دینے اور کسی کا دل لینے سے پہلے ہم اسے بہت آزماتے اور پرکھتے ہیں۔ آزمائش کے معیار پر اتر گیا تو ٹھیک، ورنہ بازار عشق میں اس دل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ حضرات، نظام قدرت بھی کچھ ایسا ہی ہے، جو جتنا مقرب بارگاہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمایا اور تپایا جاتا ہے۔ اس مختصر تمہید کے بعد ذرا آنکھیں کھولیے۔ آج مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کی نیت خراب نظر آتی ہے۔ مخالفین ہمیں ٹیررسٹ، دہشت گرد، جنگجو، خونخوار، برقبار، صاحب تلوار، نہ جانے کیسے کیسے ٹائٹل دے کر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ دراصل برسوں کا سوچا ہوا اپنا مقصد اور اسکیم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات، ذرا انٹرنیشنل فیڈرل حالات کا جائزہ لیجئے۔ وہ کون سا خطہ زمین ہے جہاں ہمارا امتحان نہ ہو رہا ہو، جہاں ہم آزمائے نہ جا رہے ہوں، جہاں ہماری تہذیب کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو، جہاں ہماری طاقت اور جہاں ہمارے تمدن پر شب خون نہ مارا جا رہا ہو۔ ان سارے بگڑے حالات کے باوجود ہم مسلمان خاموش ہیں، اس لیے اطمینان ہے کہ یہ امتحان کوئی نیا امتحان نہیں ہے، بلکہ خدا کی عطا سے، سرکار کے کرم سے ایسا امتحان ہم مسلمانوں نے ہر دور میں دیا ہے، اور آسمان کو گواہ بنا بنا کر ایسا امتحان دیا ہے۔ بقول ڈاکٹر اقبال، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر پورے مجمع سے ثاقب القادری کا ایک سوال، پوری دنیا میں ہم ہی حالات کے شکار اور مظلوم کیوں ہیں؟ بظاہر مسلمان خاموش رہے گا تو پارے قرآن بولے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، سبحان اللہ۔ یعنی دین مقبول خدا کی بارگاہ میں جس کا نام ہے
اند اللہ دین مقبول جس کا نام ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ پتھر کے پجاریوں کے مقابلے میں بہرحال ہمیں غم جھیلنا پڑے گا، اس لیے کہ بازار عشق میں ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی طرف، اسی نقطۂ نظر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، الدنیا سجن للمؤمنین وجنت للکافرین۔ دنیا کافروں کے لیے جنت اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ کیا بات ہے۔ تعجب ہے کہ آج کا مسلمان جیل کی سلاخوں کے پیچھے عیش کی زندگی تلاش کر رہا ہے جس کا حصول میری نظر میں امپاسبل، اسمبھو اور غیر ممکن ہے۔ حضرات، اس خطرناک دور میں بھی قرآن کریم ہمیں اپنے کو سیف اور محفوظ رکھنے کے لیے دو مقدس، مضبوط اور عظیم سیکورٹی عطا فرما رہا ہے۔ عجیب لگے گا آپ کو، نمبر 1 صبر کا خنجر، نمبر 2 نماز کی ڈھال۔ خدا کی قسم بدل جائے مسلمانوں کا اس سے حال۔ قرآن کریم سینے پر سکینہ نازل فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اے مسلمانوں، اگر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں تو مت گھبرانا، صبر و صلاۃ کی پناہ میں آ جانا۔ صبر و صلاۃ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو دشمن دیکھتا رہے گا، باطل کا منہ کالا نظر آئے گا اور تمہارا بول بالا نظر آئے گا۔ کربلا سے یہ حسین پاک کا پیغام ہے، جاگو جاگو مومنو باطل ابھی ناکام ہے، جاگو جاگو مومنو۔ پورا جلسہ یہی حل ہو جائے، تھوڑی دیر میں ختم ہوتا ہے، نذرانہ ہم طے کر لیں گے، باقی تو سب پوسٹر بتا ہی رہا ہے۔ کربلا سے یہ حسین پاک کا پیغام ہے، جاگو جاگو مومنو باطل ابھی ناکام ہے۔ دونوں عالم میں تمہیں مطلوب گر آرام ہے، تو ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ حضرات، احساسات کے میدان میں ہم بہت آگے چلے گئے۔ ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں، آج صبر و شکر کی راہ سے بھٹک گئے ہیں ہم لوگ، صبر و شکر کی پٹری سے اتر گئے ہیں ہم لوگ۔ آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں کشمکش کا ماحول ہے، ہائے کاروبار، ہائے گھر بار، ہائے جائیداد، ہائے اولاد۔ تھوڑی سی پریشانی کیا آ گئی ہم چلانے لگے، ہلکی سی مصیبت کیا آ گئی ہم شور مچانے لگے، جبکہ قرآن کریم کا ارشاد تو سنیے، اے لوگوں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم غموں سے آزاد ہو گئے، تمہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا ہوگا۔ حضرات، اللہ کے مقبول بندے بھی امتحان و آزمائش کی ان وادیوں سے گزرے ہیں جن کے تصور سے آج ہمارے جسم کا رونگٹا بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ آئیے عظیم الشان بارگاہ میں، آئیے رسول پاک کی بارگاہ میں اور دیکھیے صبر و شکر اور تسلیم و رضا کی ایک شاندار جھلک۔ ذہن حاضر ہے؟ سمیٹ لیجئے اپنا مبارک پیر منبر شریف کی جانب جو پھیلا ہے۔
آئیے ایک جھلکی دکھا رہا ہوں، خدا کرے کہ سوغات مل جائے۔ الحمدللہ اخیر میں جو بات پیش کی جاتی ہے وہ بھی قرآن و حدیث کے حوالے سے وہ دل میں گھر کرنے کے قابل ہوتی جی جی سبحان اللہ ہے نا چچا؟ بغل میں سو رہا ہے بچہ کی جوان ہے، بچہ ہے۔ ہر بندہ خصوصاً مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین الہی کا مبلغ ہے، بیٹھے بیٹھے بھی آپ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ایک انداز میں بتاتا ہوں، اب صلاۃ و سلام سے پہلے جو تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے، صلاۃ و سلام سے پہلے کوئی اٹھنے کی کوشش کرے تو بٹھا دیجئے، نیند کے خمار میں ڈولنے کی کوشش کرے تو جگا دیجئے، اور اگر یہاں منبر شریف کے سامنے لیٹنے کی کوشش کرے تو دبا دیجئے محبت سے۔ بس تھوڑا سا بس دائیں بائیں والے کا خیال رکھیے تاکہ دعا ہو، اور اجتماعی دعا میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ فرمایا گیا کہ 40 میں ایک بندہ مقبول ضرور ہوتا ہے، اور یہاں تو الحمدللہ سینکڑوں دیوانے بیٹھے ہیں، تو دعا میں مقبولیت کی آپ کی حاضری ضمانت ہے الحمدللہ۔ آئیے دیکھیے صبر و شکر کی ایک جھلک جو تعلیم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے سرکار کی طرف سے۔ اٹھائیے شواہد النبوت صفحہ 305۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت والی گود میں 2 لالوں کو لے کر پیار کر رہے ہیں۔ ایک اپنا بیٹا ہے جن کا نام ہے ابراہیم، ایک بیٹی کا بیٹا ہے جن کا نام ہے حسین۔ پیار فرمانے والے ہیں شہنشاہ کونین، گود میں تشریف رکھتے ہیں حضرت ابراہیم و حسین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو پیار فرما رہے ہیں، تعلیم امت کے لیے انداز محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سرکار دونوں کی پیشانی چوم رہے ہیں، اور انداز محبت دیکھ کر دونوں جہان جھوم رہے ہیں۔ اتنے میں آزمائش کا پیغام لے کر تمام فرشتوں کے سردار آ گئے، یعنی میرے نبی کی بارگاہ میں جبریل باوقار آ گئے، اور عرض کرنے لگے جبریل ان اللہ یقرئک السلام، یا رسول اللہ عرش اعظم کی بلندی سے پروردگار نے آپ کی ذات پاک پر سلام بھیجا ہے، آپ کی ذات پر خدا نے عرش اعظم سے سلام بھیجا ہے، اور بعد سلام یہ پیغام بھیجا ہے کہ 2 لالوں کو اپنی آغوش پاک میں رکھ کر جو پیار فرما رہے ہیں، ایک رہے گا محبوب ذی وقار کے پاس، اور دوسرا چلا جائے گا اپنے پروردگار کے پاس۔ حضرات توجہ، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل میرے رب کی بارگاہ میں جاؤ اور پوچھ کر آؤ کس کو رکھنا چاہا ہے، کس کو بلانا چاہا ہے پروردگار نے۔ جبریل گئے، دوبارہ آئے، پھر عرض کر رہے ان اللہ یقرئک السلام، پروردگار عالم نے پھر آپ کی ذات پر سلام بھیجا ہے، اور بعد سلام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ کی مرضی، جسے چاہیں رکھیں جسے چاہیں بھیجیں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے جبریل پروردگار کی بارگاہ میں جا کر عرض کر دینا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم انتقال کر گیا تو غم صرف میرے دل نازک، میرے دل ناز رحمت پر آئے گا، اور اگر میری بیٹی کا بیٹا حسین کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا بھائی حسن غمگین ہو جائے گا، ان کی ماں فاطمہ زہرا غمگین ہو جائیں گی، ان کے بابا شیر خدا غمگین ہو جائیں گے۔ اس لیے اے جبریل میرے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر دینا
انتقال ہی مشیت رب غفور ہے، تو حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کرنا مجھے منظور ہے۔ حضرات 3 ہی دن گزرے تھے، 3 دن کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنرل اسلامک نالج کے اعتبار سے سامنے رکھیے گا، میرے نبی کے 2 شہزادے، ایک کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام حضرت ابراہیم۔ میرے نبی کے 2 شہزادے، ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ بھی خبر نہیں ہوگی، اور دنیا کے بہت سارے نام ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں۔ نام رکھیے ذہن میں، ایمان تازہ رہے گا، آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ میرے نبی کے 2 شہزادے، ایک کا نام حضرت قاسم، دوسرے کا نام حضرت ابراہیم۔ مگر دیکھیے ایمان کی تازگی اس میں کیا ہے، میرے نبی کے پہلے شہزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا، اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کفار مکہ نے، ناہنجاروں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، کہنے لگے معاذ اللہ اب تو محمد ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل اب ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے نسب دیکھا جاتا ہے، بیٹے سے نسل میں اضافہ ہوتا ہے، بیٹے سے خاندان بڑھتا ہے۔ اب تو محمد عربی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب تو چراغ بجھ جائے گا۔ میرے نبی کے دل ناز نبوت پر ظاہراً صدمہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ حبیب کو پیغام سنا دو۔ جبریل آئے، یہ آیت کریمہ سنانے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب رنجیدہ مت ہوئیے، آپ سے ایک بیٹا لیا ہے اور صدقے میں انعام میں آپ کو پروردگار نے کوثر یعنی اولاد کثیر عطا فرما دی ہے، اولاد کثیر عطا فرما دی ہے۔ ایک بیٹا لیا ہے اور اولاد کثیر عطا فرما دی ہے، اور یہ انعام بھی نازل فرمایا ہے، آپ کو امتیاز اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ دنیا میں سب کی نسل بیٹے سے چلے گی، مگر آپ کی نسل پاک آپ کی بیٹی فاطمہ سے چلائی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ سیرت پاک، مرکزی سیرت کمیٹی سہسرام۔ وہ تھا پروردگار کی طرف سے آزمائش اور امتحان، اور یہ ہے میرے رب کی طرف سے انعام و اکرام تعلیم امت کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات پروردگار نے انعام میں میرے نبی کو کوثر عطا فرمایا، کوثر عطا فرمایا۔ ایک بار آپ بھی بولیے، کیا عطا فرمایا؟ کوثر عطا فرمایا۔ ایسا کوثر عطا فرمایا کہ نبی اور خاندان نبوت کے مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے، مگر الکوثر کا عالم یہ ہے کہ جب تک چاند سورج اور کائنات کا نظام رہے گا، نبی اور آل نبی کا نام رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العزیز نبی اور آل نبی کا، بلندی سے نبی اور آل نبی کا، سچے عاشق رسول امام محمد رضا قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اور پوری دنیا میں پیغام پھیلانے لگے۔ ادھر والے سوکھے سوکھے روٹھے روٹھے نظر آنے لگے، اور ادھر والے الحمدللہ مچلنے لگے۔ یہاں بھی مچل رہے ہیں اور مرنے کے بعد بھی قبر میں مچلتے نظر آئیں گے۔ عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سبحان اللہ۔
تو گھٹائے سے کسی کے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، آزمائش کے بعد پروردگار عالم نے کوثر کی شکل میں جو حبیب کو انعام عطا فرمایا، اس کا جلوہ اہتمام دیکھیے، اور صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں نازل فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب، دنیا والوں سے کہہ دیجئے، پوری دنیا میں اعلان کر دیجئے، اے لوگو، میں نے تمہیں اسلام دیا، میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے تمہیں جہنم سے بچایا، میں نے تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، میں نے تمہیں انیک جھوٹے معبودوں سے بچایا، میں نے تمہیں اوریجنل معبود خدا کے آگے جھکایا۔ اے لوگو، راہ تبلیغ میں میں نے بہت مشقتیں اٹھائیں، میرے جسم لہو لہان کیے گئے، میں نے صبر کیا۔ اے لوگو، میرے دندان مبارک بھی شہید کیے گئے، مگر اس تبلیغ کا صلہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس اتنا کرو کہ اپنا سینہ میرے اہل بیت کی محبت کا مدینہ بنا ڈالو، میرے گھر والوں سے پیار کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ گویا سرکار کا تیور بتا رہا ہے، اے لوگوں، جب میرے اہل بیت سے محبت کرو گے تو حقانیت کا ظہور رہے گا، مذہبیت کا شعور رہے گا، اور دل کے اندر سرور رہے گا، مرنے کے بعد بھی قبر میں نور ہی نور رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ گلی گلی میں سنی سوسائٹی کا بچہ بچہ یہ نغمہ الاپتا نظر آتا ہے، نبی کا جو آل نبی کا وفادار ہوگا، جو آل نبی کا وفادار ہوگا، وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آدھا مجمع شاعر لگتا ہے حضرت، وہی باغ جنت کا حقدار ہوگا۔ ہمیں موت کی آرزو اس لیے ہے کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا، کہ مرنے کے بعد ان کا دیدار ہوگا۔ قرآن کریم کی تفسیر کی بہت ساری کتابیں ہیں، ایک مشہور کتاب کا نام ہے تفسیر مدارک، پیج نمبر 105 پر ایمان کو جلا بخشنے والی روایت۔ صحابہ کرام نے میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، الفاظ اس طرح ہے، من هؤلاء الذين وجبت علينا معدتهم۔ یا رسول اللہ، ڈکلیئر فرما دیجئے، قرآن میں آ گیا ہے کہ مومن کامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ کے اہل بیت سے، آپ کے گھر والوں سے محبت نہ کرے۔ تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کے اہل بیت میں خاص خاص کون کون لوگ ہیں؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ ہے، میرے داماد علی ہیں، اور میرے سرکار نے فرمایا وابناہما، ان کی اولادیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے داماد علی، اور میرے دونوں بیٹے حسن و حسین، وابناہما، اور حسن و حسین کی اولادیں۔ گویا میرے سرکار فرما رہے ہیں جو ان سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اسے نجات کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا،
تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. بس یہ وضاحت کر کے الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام کے لیے میں آواز دینے جا رہا ہوں. سرکار نے فرمایا وابناہما، میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرو، شیر خدا مولا علی سے محبت کرو، حسن و حسین سے محبت کرو، وابناہما، اور ان کے بیٹوں سے محبت کرو. بزرگان دین نے فرمایا وابناہما سے وہ سادات کرام مراد ہیں جو خصوصاً باپ کی طرف سے الحمدللہ رب العالمین امام حسن یا امام حسین سے نسبی تعلق رکھتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس روایت کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کی اولاد نظر آتے ہیں. سرکار غریب نواز حسنین کریمین کی اولاد ہیں کہ اس لیے کہ یہ الحمدللہ حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب جو لوگ امام حسن و حسین سے محبت کا دعویٰ کرے اور سرکار غوث و خواجہ سے بیر اور عداوت رکھے تو اس روایت کی روشنی میں فیصلہ کر لیجئے گا کہ ادھر والا ہے یا ادھر والا ہے. خدا فیصلہ کر سکتے ہیں. خوش نصیب ہے سنی مسلمان کہ اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت بھی ہے، مولا علی کی محبت بھی ہے، سیدہ فاطمہ کی محبت بھی ہے، امام حسن و حسین کی محبت بھی ہے، سرکار غوث اعظم کی محبت بھی ہے، سرکار غریب نواز کی محبت بھی ہے، سرکار مخدوم جہاں بہار شریف کی محبت بھی ہے، سرکار مخدوم کچھوٹا شریف کی محبت بھی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت بھی ہے، سرکار مفتی اعظم کی محبت بھی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سنیوں کا سینہ نبی اور آل نبی کی محبت کا مدینہ بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہمارا یقین بولتا ہے کہ ہم سنی مسلمان بروز قیامت بھی حسنین کریمین اور ان کی اولاد کے سائے میں رہیں گے. سبحان اللہ. انشاءاللہ العظیم. بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. زور سے بولیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کوئی اگر سوکھا چہرہ رکھنے والا کہے دلیل دو تو کہنا اٹھاؤ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 911. اتنے میں بجنے لگے گا 12. ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے. ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے متی الساعۃ یا رسول اللہ. بلندی سے ہمارا عقیدہ ہے حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، یعنی سرکار خدا کی عطا سے اپنے کرم سے یہاں موجود ہیں، سرکار کی روح پاک موجود ہے اور سرکار ہم غلاموں کی آواز بھی سن رہے ہیں اور سرکار ہم غلاموں کو پہچان بھی رہے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اعدت لها. پہلے یہ بتا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ تو عرض کرنے لگے بظاہر لاش ہے آقا، ظاہراً تو کوئی تیاری نہیں ہے. ایک صحابی کیا نماز نہ پڑھتے ہوں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. مگر فرمایا بظاہر کوئی تیاری نہیں ہے. نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج و زکات کرنے والے عرض کرنے بظاہر کوئی تیاری نہیں ہے. تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پہلے ایک خاص لفظ ہے. صحابی نے عرض کیا لاش ہے، بظاہر کوئی تیاری نہیں ہے مگر ایک تیاری ہے. انی احب اللہ ورسولہ. سبحان اللہ. آقا بس ایک تیاری ہے جس پر مجھے اعتماد ہے، میرا یقین روشن ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں فَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ. اے پیارے صحابی اب گھبرانا کیا ہے؟ دنیا میں تو جس کا دیوانہ رہے گا مرنے کے بعد بروز قیامت اسی کے ساتھ تیرا ٹھکانہ رہے گا.
اب اعلیٰ حضرت کا شعر گنگنائیے اور الحمدللہ کھڑے ہو جائیے، شعر گنگنائیے اور کھڑے ہو جائیے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حب اہل بیت آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ، پیشوا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ رکھ، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یہ امتحان راہ فلاح و ظفر میں ہے، دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھور میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹھیک سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی دین کے معاملے میں اور بھی زیادہ سمجھدار بنا دے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے میرے ایمان والے، میرے جسم و جان والے، فضل والے، فضل والے، شان والے، ایک نظر قرآن والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، اہل سنت کا سفینہ، چیر کے سینہ پہنچے یا شاہ مدینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ناز کے پالوں کا صدقہ، چاند کے حالوں کا صدقہ، مصطفیٰ دامن میں مصطفیٰ دامن میں دیجئے، کربلا والوں کا صدقہ، یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے مصطفیٰ پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سچی مراجعت کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، مگر ایک بزرگ اور مرشد کے حکم پر اب ہر تقریر کے اخیر میں دو چار باتیں یوں عرض کر دیتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ زندگی میں انقلابی کروٹیں لینے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جس دور میں ہم لوگ زندہ ہیں، سانسیں لے رہے ہیں، دشمن اور ظالم دشمنی بظاہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ہے۔ آپ اچھا کھا پی رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، یہ آپ کا جرم ہے ظاہری طور پہ۔ آج کے ڈیٹ میں ہمارا ہی بھائی ہمارا دشمن ہو جاتا، اور اس حسد اور جلن اور دشمنی میں سیدھے اوجھاؤں کے پاس، پنڈوں کے پاس جاتا ہے اور آخرت بیچنے والے مسلمانوں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے منہ مانگی رقم لو، یہ ہے فوٹو، یہ ہے نام، کر دو کام۔ اور ظالم کام کرتے ہیں، کام ہوتا بھی ہے۔ میں چوکنا اور خبردار کرنا چاہتا ہوں، جادو کے نام سے بڑی تیزی سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میڈیکل میڈیکل میڈیکل، خبر بھی نہیں ہوتی، انسان چلا جاتا ہے۔ موت تو برحق ہے، مگر علاج کے لیے دنیاوی تدبیر کا بھی تو حکم آیا ہے۔ انسان بہت اچھا ہے، کروڑ پتی نظر آتا ہے، چند ہی دنوں میں خاک پتی نظر آنے لگا ہے۔ پورے گھر کا نظام درہم برہم ہے، اولاد اور والدین میں ٹینشن، بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، پورا گھر الجھا ہوا ہے۔ اچھے گھرانوں کی خوبصورت بچیاں، ان کی عمر بے عمر ہوئی جاتی ہے، رشتے نہیں آتے یا آ کے کٹ جاتے ہیں۔ ہم نے ایک صاحب دل بزرگ سے صلاحیں لی، جی کھول کے مشورے لیے، اور کہا حضرت دیکھا نہیں جاتا ہے، کچھ کیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا جہاں بھی تقریر کرو نیکی کماؤ، اتنا کہہ دو کہ رات اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے، عام طور پہ آرام کرنے کے لیے، اور دن کو تلاش رزق کے لیے بنایا ہے۔ تو رات میں اگر سونے لگے اور جس گھر میں ایسا محسوس کیا جاتا ہو جو ہم نے بیان کیا، جو آج ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین کر کے بستر پہ لیٹے، چت لیٹے۔ دیکھیں اس عمل کے لیے صرف اجازت ہے، ورنہ چت لیٹنے کی اجازت نہیں ہے شرعی طور پہ۔ فرمایا چت لیٹے، 20 بار پڑھے سورہ ناس، اپنے ہتھیلی پہ دم کرے، چہرہ سینہ اور دونوں بازو پہ ٹچ کر لے، مس کر لے۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہلکا اٹیک ہوگا ظالم کا تو 7 دن، اور گہرا ہوگا تو 21 دن میں ناپاک ظالموں نے کالے سے کالا جادو بھی کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے گا۔ بخدا 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 ملک بھر میں سینکڑوں بھائیوں کی طرف سے خوشخبری ملی ہے، آپ بھی کیجئے نا، زور سے بولیے۔ ہلکا سا عمل اور کتنا بھاری انعام۔ صبح ہم اپنے کام کے لیے، دکاندار دکان کے لیے، کسان اپنے کھیت کے لیے، یعنی کسی بھی کاروبار سے تعلق رکھنے والا انسان تلاش معاش کے لیے نکلتا ہے۔ گھر سے باہر قدم نکالنے سے پہلے 30 مرتبہ پڑھیں سورہ فلق، رات میں سورہ ناس 20، صبح سورہ فلق 30۔ اگر ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے یا پڑھنا نہیں جانتے ہیں
تو آپ تیاری کیجئے اور کسی سے کہہ دیجئے کہ تم پڑھو اور مجھ پہ دم کرو. اللہ تعالیٰ 7 دن اور 21 دن میں روزی کی راہوں میں ڈالی ہوئی اڑچنوں سے اور حرکتوں سے، اڑنگوں سے نجات کلی عطا فرما دے گا. ہمارا مذہب بھی کہتا ہے اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انشاءاللہ ایسا کریں گے اور اپنے بھائیوں کو بھی جگائیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہم صلی علی سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا غفور یا غفور یا غفور. یا الہ العالمین، اس اجلاس میں شرکت کرنے والے خوش نصیبوں کی حاضری قبول فرما لے. اے اللہ، بیٹھنے سننے میں کہیں سے بے ادبی یا بولنے پڑھنے میں کہیں سے خامی رہ گئی ہو تو اسے معاف فرما دے. اے اللہ، تو اپنی بارگاہ کرم سے جزائے جزیل عطا فرما دے. یا الہ العالمین، سارے دیوانگان شوق اور کمیٹی کے احباب کو اے اللہ جزائے جزیل جزائے کامل عطا فرما. یا اللہ، ہم سب کے رزق میں، صحت میں، ارادوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ، آنے والے دن، ہم سب کے آنے والے دن پچھلے دنوں سے بہتر فرما دے. پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک میں، خصوصاً اس شہر اور گرد و نواح میں اپنا خاص فضل و رحمت فرما، خاص فضل و کرم نازل فرما. یا الہ العالمین، اس اجلاس کو اور مرکزی سیرت کمیٹی کو نظر بد سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں گھر بار میں، کاروبار میں خیر کثیر عطا فرما. زندگی کا شعور اور بندگی میں نور عطا فرما. یا اللہ، جو بے نمازی ہیں نمازی بن جانے کی توفیق دے دے، اور جو نمازی ہیں ان کے اندر لذت میں اضافہ عطا فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. حضرات، مرکزی سیرت کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان سماعت فرمائیں کہ سیرت پاک کا 6واں اجلاس کل انشاءاللہ تعالی ٹھیک 9 بجے شروع ہو جائے گا. آپ سبھی حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے.